نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس جگہ پر اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنا ہے اس طریقے سے کہ ہم ان کو اچھے سے سمجھ سکیں، اخلاص کے ساتھ سمجھ سکیں اور اسی اخلاص اور اچھے طریقے سے اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آ سکیں۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ منگل کے روز قرآن مجید کی تفسیر ہو رہی ہے اردو میں، جمعے کے روز فرائیڈے کے دن عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تفسیر ہو رہی ہے انگلش میں۔ ہم ان آیات پر سے گزر رہے تھے جن کا تعلق طلاق سے تھا، کافی لمبا پیسج تھا، کافی عرصہ درکار تھا، کافی لمبا ٹائم لگ گیا طلاق کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، ابھی بھی ختم نہیں ہوئے طلاق کے مسائل۔ بیچ میں تھوڑا سا بریک آیا ہے، بیچ میں ایک نیا ٹاپک اللہ نے شروع کیا ہے، وہ ہے رضاعت کا، بریسٹ فیڈنگ۔ عورت جو بریسٹ فیڈ کرتی ہے، چائلڈ کو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، وہ مسئلے آج شروع ہو رہے ہیں، دودھ پلانے کے مسائل، عورت بچے کو دودھ کس طرح سے پلائے، کتنے سال تک پلائے، جب عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بہرحال ان اے نٹ شیل آج زیادہ نہیں میں نے جمع کیا آپ سب کے لیے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ آج کی اس گیدرنگ کے اندر 9 مسائل سمجھنے ہیں، کتنے؟ 9 مسائل سمجھنے ہیں ہم سب نے۔ اور اب یہ نہ سمجھے گا کیونکہ سم ٹائمز ہم لوگ انٹرسٹ تھوڑا کم لے رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عمر گزر گئی ہے، جس عمر میں ہمارا ان مسائل سے تعلق ہوتا ہے اب نہیں ہے، ہماری عمر گزر چکی ہے لیکن ہمارے بچے ہیں اور ان کے ساتھ یہ مسائل درپیش ہیں۔ ہم گھر کا سربراہ اگر بچوں کو کوئی بات سمجھاتا ہے وہ زیادہ اچھے سے سمجھتا ہے بجائے کہ مولوی صاحب جا کے بچوں کو بات سمجھائیں۔ تو اس نیت اور ارادے کے ساتھ سمجھے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو ان کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ مسائل اس طرح کے ہیں کہ سب کو درپیش ہے۔ شادی ہونی ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچہ بھی ہوگا، بچہ ہوگا تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو عورت کو توفیق اللہ نے دی تو وہ اس کو اپنا دودھ بھی پلائے گی، اگر وہ نہ پلا سکے تو پھر کیا مسائل ہے، کیا اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بہت سارے مسائل ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے، اس لحاظ سے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اس کو اپلائی کر سکیں۔ ٹھیک ہے ہم تو اس عمر سے نکل گئے ہیں لیکن ہمارے بچے آگے آ رہے ہیں، ان کے آنے والی نسلوں نے آنا ہے، تو ان کے لیے ان مسائل کا سمجھنا ضروری ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد 9 مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو آیت نمبر ہے، ورس نمبر ہے سورۃ البقرہ کی، وہ 233 ہے، ورس نمبر 233، 233 233 ہے، پیج نمبر 50 ہے اس قرآن کا، آخری آیت ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، اس کے بعد مسائل پہ جائیں گے۔ 9 مسائل ہیں، 9 مسائل ہیں جو سمجھنے ہیں انشاءاللہ۔ والوالدات یرضعن اولادہن، خواتین، والدائیں، جو والدہ کی جمع ہے والدات، یرضعن اولادہن، اپنے اولادوں کو دودھ پلائیں۔ یرضعن اولادہن، یہ سجیشن نہیں ہے، ایک قسم کی ریکمنڈیشن ہے۔ سجیشن یہ ہوتی ہے کہ 2 ایکول لوگ ایک دوسرے کو بات کرتے کہتے ہیں یار چل یہ کر لیتے ہیں، یار چل وہ کر لیتے ہیں۔ ایک بڑا جب چھوٹے کو کوئی بات کرتا ہے تو وہ ریکمنڈ کرتا ہے، وہ سجیسٹ نہیں کرتا یا ایڈوائز کرتا ہے، یہ فرق ہے سجیشن اور ایڈوائز میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو خواتین ہیں جو مائیں بن جاتی ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، کب تک؟ حولین کاملین، پورے 2 سال تک۔ کب تک؟ 2 سال تک، 2 years تک۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر ان کا ارادہ ہو کہ وہ اس رضاعت کے پیریڈ کو، عربی میں اور اردو میں دودھ پلانے کو رضاعت کہتے ہیں، تو میں یہی لفظ یوز کروں گا کیونکہ بہترین لفظ ہے، قرآن میں یوز ہوا ہے۔
آپ سب جانتے ہیں قرآن کے الفاظ یوز کریں گے تو 30 جو ہے ہر حرف کے پیچھے 30 نیکی خود بخود ملے گی. تو بجائے یہ کہ میں بریسٹ فیڈنگ کا ورڈ یوز کروں یا میں دودھ پلانے کا ورڈ یوز کروں, میں رضاعت کا ورڈ ہی یوز کروں گا اس سارے مسائل کے اندر تاکہ آپ کو پتہ ہو. لیکن یہ ریفر کر رہا ہے اس مسئلے کو. اگر وہ رضاعت کا جو پیریڈ ہے وہ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو 2 سال کا پیریڈ ہے رضاعت کا, ان لوگوں کے لیے یا ان خواتین کے لیے 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں. وعلی المولود لہ, باپ کے اوپر فرض ہے. یہاں پر اللہ نے والد کا لفظ نہیں استعمال کیا, دوسرا ورڈ استعمال کریں, وعلی المولود لہ, جس کا بچہ ہے اس پر فرض ہے. اس کی بھی حکمت ہے, اس کی بھی وجہ ہے کیوں اللہ نے یہ لفظ یوز کیا. جس کا بچہ ہے اس پر فرض ہے رزقہن, عورت کو رزق دینا, عورت کو فوڈ مہیا کرنا, وکسوتہن, اس کو کپڑے مہیا کرنا, بالمعروف, فیئرنس کے ساتھ, نیکی کے ساتھ, اچھے طریقے سے. لا تکلف نفس الا وسعها, اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ, اس کی ابیلٹیز اور کیپیبلٹیز سے زیادہ یا اس کے مینز سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. آپ پر اتنا ہی برڈن ڈالیں گی جتنا آپ سہ سکتے ہیں, جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں. لا تضار والدۃ بولدها, ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے, ولا مولود لہ بولدی, اور باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے. اس کا بھی کیا مطلب ہے انشاءاللہ سمجھیں گے. وعلی الوارث مثل ذلک, اور جو وارث ہے, اگر باپ زندہ نہیں ہے تو باپ کے بعد وارث بچے کا پھر نگبان ہوگا یا بچے کی ذمہ داری اٹھائے گا, رسپانسبلٹی اٹھائے گا, اس پہ خرچے کرے گا. وعلی الوارث مثل ذلک, تو جیسے باپ کے لیے مسائل ہیں جو احکامات ہیں, اسی طرح وارث کے اوپر بھی اسی طرح کے مسائل اور احکامات ہیں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, اگر میاں بیوی دونوں اپنے مشورے سے بچے کو دودھ چھڑوانا چاہے 2 سال سے پہلے, میاں بیوی دونوں اپنے مشورے سے, باہمی ہم آہنگی سے, میوچل کانسنٹ سے بچے کو دودھ چھڑوانا چاہ رہے ہیں, وتشاور, مشورے کے ساتھ, لفظ یہاں پہ یوز بھی کیا گیا, فلا جناح علیہما, تو ان پہ کوئی ہارم نہیں ہے, ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ چھڑوانا بھی چاہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ماں کے علاوہ کوئی اور عورت دودھ پلائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. فلا جناح علیکم, تب بھی تم پر گناہ نہیں ہے, کوئی ہارم نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, اگر تم اس عورت کو جو تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی پوری اجرت, اس کی پوری ویجز, اس کی پوری تنخواہ اس کو ادا کر دو اچھائی کے ساتھ, نیکی کے ساتھ, تو کسی اور سے دودھ پلانا جائز ہے. اگر تم اس کو پے کر رہے ہو اچھے طریقے سے, دستور کے مطابق, قانون کے مطابق, تو جائز ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واعلموا, یاد رکھو, ان اللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے, جو کچھ بھی تم کرتے ہو. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے طلاق کے مسائل آ رہے تھے, بیچ میں یہ بریک کیوں آئی ہے, اب اللہ تعالیٰ رضاعت کے مسائل کیوں بتانا شروع کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر سے طلاق کے مسئلے شروع ہو جائیں گے, یہ گزرنے کے بعد پھر سے طلاق کے مسئلے دوبارہ شروع ہو جانے. بریک کیوں آئی ہے, تو بریک اس وجہ سے آئی ہے کہ نکاح کے جو ثمرات ہیں یا نکاح کے جو نتائج ہیں یا نکاح کے جو ریزلٹس ہیں, ان میں بچے کی ولادت ہے, بچے کا پیدا ہونا ہے. بچے کی ولادت کے ساتھ جو چیز وابستہ ہے, جو چیز کنیکٹ ہے, وہ دودھ پلانا ہے. اور طلاق کے کیس کو پہلے اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان کو طلاق کے مسائل سمجھ میں آ جائے, کیونکہ جو دودھ پلانے والا مسئلہ ہے وہ دونوں کنڈیشنز میں آ سکتا ہے, دونوں کیسز میں آ سکتا ہے. آئدر وہ آپ کی بیوی ابھی تک ہے اور آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, آئدر یہ کہ آپ نے اس کو طلاق دے دی ہوئی ہے اور پھر آپ کا بچہ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ نکاح کے بعد طلاق کو ذکر کرنے کی, مینشن کرنے کی وجہ, اور طلاق کے بعد پھر رضاعت کو مینشن کرنے کی, اور رضاعت کے بعد پھر طلاق کو مینشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے صلے میں یا نکاح کے رزلٹس کے اندر اللہ تعالیٰ بچے سے نوازتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو, فیصلہ ہو, تو بچے سے نوازا جاتا ہے. بچے کو دودھ پلانے کے 2 کیسز بن سکتے ہیں, یا تو یہ کہ عورت فی الحال آپ کے نکاح میں ہی ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے, یہ بھی ایک کیس ہے. یہ بھی ایک کیس ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا, طلاق ہوگی, لیکن عورت حاملہ تھی, عورت پریگننٹ تھی اور اس نے بچوں کو پیدائش دی ہے یا بچے کی ولادت ہوئی ہے نکاح کے ختم ہونے کے بعد یا طلاق ہو جانے کے بعد, تو طلاق کے بعد بھی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے. تو یہ دونوں کیسز آ سکتے تھے, تو اس لیے طلاق کو پہلے مینشن کر دی تاکہ ہمیں طلاق کے مسائل پتہ ہو کہ طلاق میں مرد کو کیا کرنا ہے, عورت کو کیا کرنا ہے. اس کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں کہ اب رضاعت کا ہے, اگر نکاح میں ہو تو کیا کرنا ہے, عورت آپ کے نکاح میں ہے تو رضاعت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, ایک مرد کو عورت کے ساتھ کیا کیا کرنا پڑے گا, عورت کو مرد کے ساتھ کیا کیا کرنا پڑے گا. اور اگر طلاق ہو چکی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر بھی اور اس صورتحال میں بھی مرد عورت کی طرف کیسے ریئیکٹ کرے گا, عورت مرد کی طرف کیسے ریئیکٹ کرے گی. اس لیے اس کو مسئلے کو درمیان میں ذکر کریں اور اس کے بعد پھر سے طلاق کے مسائل کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ذکر کرنا شروع کر دے گی. پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے ان آیات کے ترجمے سے وہ یہ ہے کہ اللہ عورت کو حکم دے رہے ہیں یا سجیسٹ کر رہے ہیں یا ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ایک عورت کو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر, مورلی,
عورت اگر اپنے بچے کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے دودھ نہ پلائے تو وہ گناہ گار ہے۔ دنیا کے اندر آپ اس پہ کسی قسم کی سزا نہیں لگا سکتے، یا دنیا کے اندر آپ اسے کسی قسم کی پنشمنٹ نہیں دے سکتے، یا دنیا کے اندر اس پہ کوئی پینلٹی نہیں آئے گی، لیکن اخلاقاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اگر کوئی عذر نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ نہیں پلاتی تو وہ گناہ گار ہے۔ پہلی چیز تو ہمیں یہاں پہ یہ سمجھ آ رہی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، دوسرا مسئلہ، دوسرے پہ ہم آ گئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ہمیں یہاں پہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ جو ڈیوریشن ہے دودھ پلانے کی، رضاعت کی جو مدت ہے وہ کتنے سال ہے؟ 2 سال ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا سلائٹلی اختلاف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا 2 سال کے عرصے میں بچے کو دودھ پلانا جائز، حلال، عورت پلائے بچے کو دودھ جائز اور حلال۔ 2 سال کے بعد اپنے بچے کو بھی دودھ پلانا حرام ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ رضاعت کا جو پیریڈ طے کیا جا رہا ہے وہ اس لیے طے کیا جا رہا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے 2 سال کے عرصے تک۔ 2 سال کے عرصے کے بعد عورت اپنے بچے کو بھی دودھ نہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دودھ اتارا ہے اس کی چھاتی کے اندر، اس کو بھی وہ 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلا سکتی، حرام ہے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ 2 سال کے عرصے میں اگر بچہ بریسٹ فیڈ کرے، اگر بچہ دودھ پیے، تب تو وہ اس کی رضائی ماں ثابت ہوتی ہے، دودھ پلانے والی ماں ثابت ہوتی ہے۔ 2 سال کے بعد لیٹ سے 5 سال کی عمر کا بچہ تھا، 6 سال کی عمر کا بچہ تھا، اس ٹائم اس کو دودھ پلانے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ وہ کوئی ایسی کنڈیشن پیش آ گئی کہ اسے دودھ پلانا پڑ رہا تھا۔ اس عمر میں اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں ثابت نہیں ہوتی۔ رضائی ماں کیا ہے؟ کانسیپٹ سمجھ لیجئے، رضائی ماں کیا ہے؟ ایک تو ہماری ایکچوئل ماں ہے، ہماری ایک اصل ماں ہے، حقیقی ماں ہے، جو ریئلٹی میں ہماری ماں ہے۔ اس سے کیا ہمارا نکاح جائز ہے؟ نہیں ہے نا، اصل ماں سے آپ کا نکاح جائز۔ سملرلی جو آپ کی رضائی ماں ہوتی ہے، اصل ماں نہیں ہوتی لیکن اس نے آپ کو دودھ پلایا ہوتا ہے، ان سے بھی آپ کا نکاح جائز نہیں ہوتا۔ یہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ ثابت کب تک ہو سکتا ہے؟ جب تک بچہ 2 سال سے اوپر تجاوز کر گیا، 2 سال سے اوپر چلا گیا، 2 سال 1 دن کا بچہ تھا، پھر اس نے کسی دوسری عورت کا دودھ پیا، اس کی وجہ سے رشتہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ میننگ اگر فیوچر میں چل کے اس بچے کو اس عورت سے شادی کرنی پڑے تو وہ کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک دوسری آیت قرآن میں آتی ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، حمل اور اس کا چھڑوانا، یہ دونوں چیزیں 30 مہینے کی ہے۔ عورت کا حمل، عورت کی پریگنینسی اور اس کا دودھ چھڑوانا، یہ ساری مدت 30 مہینے کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 30 مہینے تک ایک عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، 30 مہینے تک، 30 منتھس تک۔ 30 منتھس کا کیا مطلب ہے؟ 2 سال اور آدھا سال، 2.5 ایئر، 2.5 سال تک بچے کو ان کے مذہب کے مطابق، ان کے اسکول آف تھاٹ کے مطابق اگر 2.5 سال کا بچہ بھی دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ ریلیشن شپ جو رضاعت کا ہے ثابت، میننگ کہ آگے چل کر اگر اس کو اس عورت سے شادی کرنی ہو تو وہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی رضائی ماں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو 2 سال کا عرصہ یا 2.5 سال کا عرصہ، علماء نے احتیاط اس چیز میں رکھی ہے کہ 2.5 سال کا بچہ بھی اگر ماں کا دودھ پی لے، کسی عورت کا دودھ پی لے، تو اس کے ساتھ اس کا رضاعت والا جو رشتہ ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی دوسری امپلیکیشن بھی ہے، جب وہ آپ کی رضائی ماں بن جاتی ہے تو اس کے بچے آپ کے رضائی بہن اور بھائی بن جاتے ہیں۔ تو عورت سے تو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا، آپ کنسیو نہیں کر پا رہے ہوں گے یا پرسیو نہیں کر پا رہے ہوگے کیسے ایک چھوٹا بچہ ایک کتنی بڑی عورت سے شادی کرے جس نے اپنا دودھ پلایا تھا، لیکن اس کی بیٹی تو اس کے ہم عمر ہو سکتی ہے نا، تو اس کی بیٹی سے بھی وہ شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی اصل بہن تو نہیں ہے لیکن اس کی رضائی۔ تو یہ جو رضاعت والا رشتہ ہے یہ کب تک ثابت ہو سکتا ہے؟ 2.5 سال تک، 2.5 ایئر تک۔ 2.5 ایئر تک اگر بچہ پی لیتا ہے دودھ ایک عورت کا جو اس کی ماں نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کا رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نہ وہ اس سے شادی کر سکتا ہے نہ اس کے بچیوں سے شادی کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 2 مسائل ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب والدہ کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کیا ورڈ یوز کر رہے ہیں؟ والوالدات، والدہ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں ماں کے لیے، اردو میں بھی ہم والدہ کہتے ہیں۔ جب باپ کی بات آئی تو اللہ کہہ رہے ہیں مولود لہ، جس کا بچہ ہے۔ اللہ باپ نہیں کہہ رہے، حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ باپ کے ولا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ کسی بیٹے کا بدلہ قیامت کے دن نہیں دے گا، ہر بندے کو اپنا بدلہ خود ہی دینا ہوگا، اپنے اعمال کی سزا خود ہی بھگتنی پڑے۔ وہاں پہ اللہ والد کا لفظ یوز کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ مولود کا لفظ یوز کر رہے ہیں، مولود کا لفظ یوز کر رہے ہیں کہ جس کا بچہ ہے اس کو۔ تو یہاں پہ مفسرین نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب قوانین کے اندر تھوڑی بہت سختی آتی ہے کسی ایک شخص کے لیے،
قوانین میں سختی. اللہ اس کو قرآن میں اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ سختی لینے والا بھی اپنے لیے آنر فیل کرتا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں ماں باپ دونوں کا مشترک بچہ ہی ہے نا, اکیلا باپ کا تو بچہ نہیں ہے نا, ماں کا بھی بچہ ہے, لیکن اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری, خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری, ماں کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری سارا کا سارا کس پہ ہے؟ عورت تو صرف دودھ پلا رہی ہے, عورت دودھ, اور اس کے لیے بھی جو اس کو رزق چاہیے ہے, جو اس کو کپڑا چاہیے, جو چھت چاہیے, وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ خاوند. تو خاوند کی زیادہ ذمہ داری ہے اس مسئلے کے اندر. جب خاوند کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے, اگر باپ کہہ دیا جاتا تو شاید وہ اس کو اس طرح سے آنر کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ نہ کر پا رہا ہوتا یا لے نہ رہا ہوتا. اللہ نے کہا جس کا بچہ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا نسل اور اس کی نسب تجھ سے ثابت ہے, اور قیامت کے دن بھی یہ تجھ ہی کے نام سے اٹھایا جائے گا. تو اس میں بندہ زیادہ آنر فیل کرتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ منسوب ہے, بے شک یہ اپنی ماں کا بھی بچہ ہے, دنیا میں بھی اس کو میرے نام سے پکارا جائے گا, آخرت میں بھی اس کو میرے نام سے پکارا جائے گا, تو ایک آنر مجھے مل رہا ہے. اس آنر کی اگر مجھے تھوڑی بہت پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, یا اس آنر کے لیے مجھے تھوڑا بہت مزید اس دنیا کے اندر اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, یا ذرا زیادہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو کہا نا مولود لہ, جس کا بچہ ہے, حالانکہ بچہ دونوں کا تھا, لیکن اس کو جس کا بچہ ہے, اس سے ذرا اس کو تھوڑا ایکسکلوزیونیس دے دی گئی ہے, اس کو تھوڑا سا یونیکنیس دے دی گئی کہ تیرا ہی بچہ ہے, یا تیرا ہی بچہ, اس لیے تو اس کو اٹھا رہے. تو یہ اللہ کا دستور ہے, کیونکہ دنیا کے اندر جب قوانین بنائے جاتے ہیں یا رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں, اس کو امپوز کیا جاتا ہے. امپوزیشن جو ہوتی ہے سم ٹائمز انسان کے اوپر بھاری پڑتی ہے, انسان اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا ود اوپن ہارٹ, اس طرح سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بات بہت سخت بھی ہو, آپ پیارے الفاظ میں, خوبصورت الفاظ میں انسان تک پہنچا دیں, تو شاید وہ اس کو آرام سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہمارے استاد میں اکثر مثال دیتے ہوتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کو کھانے کے لیے بلانا ہے تو دو طریقے ہیں. آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی جان آ جائیں کھانا کھا لیں, دونوں طریقوں میں دعوت ہی دے رہے ہیں آپ کھانے کی طرف, کہ بھائی جان آپ آ جائیں اور کھانا کھا لے. یا آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روٹی پک گئی آ جا پھوٹ لے. دونوں طریقے سے آپ بلا سکتے ہیں, دونوں طریقے سے. لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے بلائیں گے تو آنے والے کا دل خوش ہوگا. اس میں ذمہ داری تو ہے اس کی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کو اچھے طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے, تاکہ وہ پورا آنریبل فیل کرے اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے اور ایکسیپٹ کرتے ہوئے. تو یہ وجہ ہے. تو تین چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی. چوتھی چیز یہاں پہ جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہاں پہ بتا دیا, اور اس کانسیپٹ کو ویسے اینڈ میں جا کے میں ڈسکس کروں گا. ایک عدل کا پیمانہ اللہ نے کریٹ کیا, ایک فیئرنیس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کریٹ کیا کہ عورت دودھ پلائے, باپ دوسری ذمہ داریاں اٹھائے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دونوں چیزیں کسی ایک پر ہی ڈال دیو. فیئرنیس ہے یہاں پر کہ عورت دودھ پلائے, باپ ذمہ داری اٹھائے. اگر عورت نکاح میں ہے, سن لیجئے اس کو بھی, اگر عورت نکاح میں ہے تو باپ صرف اور صرف کیا کرے گا؟ کپڑے دے گا, رزق دے گا اور چھت دے گا, مطلب ساری بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا. اگر وہ نکاح سے نکل چکی ہے, وہ طلاق میں ہے, تو عورت کو اب وہ اجرت بھی دے گا, مطلب اجرت مینز اس کو پے بھی کرے گا دودھ پلانے کے لیے پیسے. اگر عورت اسے کہتی ہے کہ مجھے پے کرو, کتنی پیمنٹ کرے گا وہ ہم آگے جا کے کریں گے, دیکھیں گے. یہ نیکسٹ مسئلہ ہے کہ اس کو پے کرے گا کہ تو میرے بچے کو دودھ پلا رہی, کیونکہ وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے, نکاح سے نکل چکی ہے, طلاق ہے, طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی, وہ نکل گئی. عدت کے بعد اب اس کو پے بھی کرے گا, بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو پے بھی کرے گا کہ تو میرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے عدل کا ایک جو سلسلہ ہے وہ قائم رکھا ہے. آگے چل کے جو کتنے مسئلے ہو گئے تھے, ہوگی بات ہے, چار ہو گئے جی. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جو آپ نے خرچہ دینا وہ کس طرح سے دینا ہے, یعنی مالداروں والا خرچہ دینا ہے, امیروں والا خرچہ دینا ہے, غریبوں والا خرچہ دینا ہے, کس طرح سے خرچہ دینا ہے طے کرنا پڑے گا نا, خرچہ کس طرح سے دینا ہے. تو اس میں دیکھا جائے گا کہ دونوں کی حالت کیا ہے. اگر دونوں امیر ہے, امیروں والا خرچہ, میاں بیوی دونوں امیر تھے تو امیروں والا خرچہ, دونوں غریب تھے غریبوں والا خرچہ. لیکن اگر ایک کیس ہو جاتا ہے کہ ایک امیر اور دوسرا غریب ہے, خاوند امیر ہے, تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن کوئی اتنی بڑی نوعیت کا اختلاف نہیں ہے, سمجھ میں آ جانے والا اختلاف ہے. اس میں بھی خاوند کی ذرا زیادہ رعایت رکھی گئی, کیونکہ دونوں میں خاوند کو پرٹیکولرلی ذکر کیا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ اگر خاوند امیر ہو, غریب کا ذکر نہیں ہے, امیر ہو, خاوند رچ ہو, ویلدی ہو, تو اس وقت اور بیوی غریب ہو, خاوند امیر ہے بیوی غریب ہے, تو اس کو میڈیوکر سے خرچہ دیا جائے گا. میڈیوکر سمجھتے ہیں نا, درمیانہ خرچہ دیا جائے گا. یہ نہیں کہ اسے اتنا نہیں دیا جائے گا جتنا غریبوں کو دیا جاتا ہے, اور نہ اتنا دیا جائے گا جتنا امیروں کو دیا جاتا ہے, درمیان میں ایک خرچہ اس کو دے دیا جائے گا. ایک تو یہ ہے. لیکن دوسرا جو اس پہ مسئلہ ہے, یا دوسری جو رائے ہے جو کہ زیادہ جس پہ فتویٰ ہے اور زیادہ لاجیکل ہے اور ایکسیپٹ بھی ہوتی ہے اور انسان کو سمجھ میں بھی آتی ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی کی دیکھی جائے گی حیثیت. اگر آدمی غریب ہے تو اس پہ خرچہ بھی غریبوں والا, اگر آدمی امیر ہے تو اس پہ خرچہ بھی امیروں والا. اس پہ زیادہ فتوے ہیں علماء کے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کی وجہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے کہ باپ کو بچے کی وجہ سے کوئی اذیت نہ دی جائے. ہم نے بھی ترجمہ کیا نا, ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت نہ دی جائے, تکلیف نہ کی جائے, ہرٹ نہ کیا جائے,
اور باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور اس کو ہرٹ نہ کیا جائے. ماں سے بچہ دور کر لیا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی اوبویسلی. باپ سے اوپر کیا تکلیف ہے کہ باپ کے اوپر جو خرچے اخراجات ہیں وہ آپ زیادہ کر دیتے ہیں, تو باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ ماں کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. اب سچویشن جو اگلا مسئلہ ہے, جو ذرا سینسٹیو سا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے, چھٹا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ عورت کو فورس کر سکتے ہیں دودھ پلانے کے لیے؟ اپنی بیوی کو فورس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر وہ ریزن اس کے پاس کوئی نہیں بھی ہے, ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ وہ دودھ نہ پلائے, تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. صرف ایک کنڈیشن, ایکسیپشنل سچویشن ہے جہاں پہ عورت کو فورس کیا جاتا ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے. بچہ چھوٹا ہے, جانور کا دودھ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, قبول نہیں کر سکتا, کسی دوسری عورت کا بھی دودھ قبول نہیں کر رہا ہے, صرف ماں کا دودھ قبول کر رہا ہے. اس کی نشو و نما کا مسئلہ ہے, اس کی زندگی کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کے اندر آگے, اس سچویشن میں آ کے آپ عورت کو فورس کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کو دودھ پلائے. ادروائز آپ عورت کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے, کسی بھی طرح سے فورس نہیں کر سکتے. ساتواں مسئلہ جو کہ ریلیٹڈ ہے پہلے والے مسئلے سے ہی, وہ یہ ہے کہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے پیسے دو, میں تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں. کیا عورت اس چیز کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا, اگر اس کے نکاح میں ہے تب تو وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی, تب تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی مجھے پے کرو. لیکن اگر وہ نکاح سے نکل جاتی ہے, طلاق کے اندر ہے یا طلاق کی عدت ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, تب وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے دو. آخری مسئلہ جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ یتیم ہے, باپ فوت ہو چکا ہوا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے تو باپ نے سارے خرچے اٹھانے تھے, تو باپ فوت ہو چکا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس میں یاد رکھیے گا وارث آ جاتے ہیں. اب دیکھا جائے گا بچے کے وارث کتنے ہیں. اگر تو بچے کے وارث صرف اس کے ماں اور دادا ہیں تو اس کے حساب سے خرچہ دیا جائے گا. اگر بچے کا وارث صرف ایک ہے تو ایک ہی خرچہ اٹھائے گا, سارا کا سارا خرچہ ایک اٹھائے گا. دو ہیں تو وراثت کے مطابق یا وراثت کے حساب سے دو لوگ خرچہ اٹھائیں گے. تین ہے تو تین لوگ خرچہ اٹھائیں گے. مثال امام ابو حنیفہ نے بڑی اچھی یہاں پہ دی ہے اور جو کہ سمجھ میں آنے والی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے, بچے کے وارث نہیں ہے, ماں اس کی وارث ہے اور دادا اس کا وارث ہے. باپ فوت ہو گیا, ماں اس کی وارث ہے اور دادا اس کا وارث ہے. تو اس کے اندر اب کیا کیا جائے گا کہ ماں کو وراثت میں, شوہر کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ 1/3. شوہر کی وراثت میں سے جو شوہر ساری اپنی جو چھوڑ کے گیا, انہیریٹنس چھوڑ کے گیا, اس میں سے اس کو کتنا دیا جائے گا؟ 1/3 دیا جائے گا. دادے کو کتنا دیا جائے گا؟ اس کے باپ کو کتنا دیا جائے گا؟ 2/3. عورت کو, اس کی بیوی کو 1/3 ملے گا اور اس کو 2/3. تو وہ جو اس کے اوپر اخراجات ہے اس کا 1/3 کون اٹھائے گی؟ ماں اٹھائے گی, اس کی ماں اٹھائے گی. اس کا 2/3 کون اٹھائے گا؟ دادا اٹھائے گا. اور امام ابو حنیفہ نے یہاں سے ایک اور بات بھی نکالی ہے, اصل میں یہاں پہ مسئلہ دودھ پلانے کا نہیں ہے, بچے کی نشو و نما کا ہے, بچے کو براٹ اپ کرنے کا ہے, بچے کو بڑا کرنے کا, ریز کرنے کا ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ صرف دودھ کا مسئلہ نہیں ہے, بچہ جب تک نابالغ ہے, یعنی جب تک بچہ بڑا نہیں ہو جاتا, بچہ جب تک نابالغ ہے, جب تک بچہ بڑا نہیں ہو رہا, بچہ نابالغ ہے, تب تک اس کا دادا اور اس کی ماں, اس کا یتیم کا یہی مسئلہ ہے. جو بھی بچہ یتیم ہو جائے, اورفن ہو جائے, اس کا خرچہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا, جب تک وہ پیوبرٹی کی ایج کو نہیں پہنچ جاتا, تب تک اس کی جو خرچہ ہے اس کے وارثین اٹھائیں گے. اور اس کے اندر بھی یہی وجہ ہے کہ اس بچے کی نشو و نما کا مسئلہ ہے, براٹ اپ کرنے کا مسئلہ ہے, تو اس کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھی جاتی ہے. وارث کے جتنے جتنے حصے ملیں گے, جتنے جتنے حصے بنیں گے, اس حصے کی بنیاد پر. اور اس سے یہ بھی ایک بات سمجھ میں, وہ بتا رہے تھے کہ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ کیسز کے اندر دادے کے اوپر حق پوتے کا زیادہ ہو جاتا ہے, بیٹوں کا کم ہو جاتا ہے. دادے کے اوپر پوتے کا حق زیادہ ہو جاتا ہے. اس طرح کے کیسز کے اندر دادے کے اوپر پوتے کا حق زیادہ ہو جاتا ہے. بیٹوں پہ تو اس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. بیٹے اگر خود اختیار ہیں, خود مختار ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اپنا کھاتے پیتے ہیں, باپ کی تو کوئی ذمہ داری نہیں, بلکہ ان کی ذمہ داری ہے باپ پہ خرچ کرنا, ان کی تو کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن اگر اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو دادا لائبل ہے کہ بچے کو بھی میں نے ایکسپینسز کرنے ہیں. تو کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پہ پوتے کا حق دادے پہ زیادہ ہو جاتا ہے, بیٹوں سے بھی زیادہ اس کا حق دادے پہ ہو جاتا ہے. آخری بات آج کی, نواں مسئلہ, آخری مسئلہ. آپ کو اگر یاد ہو, جب ہم طلاق کے مسئلے پڑھے تھے اس میں ایک سینٹنس آیا تھا, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مرد کو عورت سے ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے. جو عام لوگ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ مرد کو عورت سے ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ کہہ رہے تھے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, دونوں کے حقوق فرائض میں نے برابر رکھے ہیں. دونوں کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز, رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز میں نے دونوں کی برابر رکھی. لیکن اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی تھی بات, کیسے برابر رکھی ہے. یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے, اور اب بعد میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں برابر رکھے. تو یاد رکھیے گا, طلاق کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں پر اللہ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے. وہ درجہ زیادہ اللہ نے مرد کو کیا دیا ہے کہ مرد عدت کے اندر بیوی کی اجازت کے بغیر بھی اس کے پاس واپس, جو اس کا ویٹنگ پیریڈ ہے, جب اس نے ایک طلاق دی تھی, فار ایگزامپل اس نے ایک طلاق دے دی تھی,
یہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے، اس ویٹنگ پیریڈ کے اندر وہ اپنی بیوی کے پاس واپس چلا جائے، بیوی راضی نہیں راضی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر بیوی اس بات پہ کمپلین کرتی ہے کہ یہ کیا اللہ نے مجھے اختیار کیوں نہیں دیا، اللہ کہہ رہے ہیں برابر ہیں برابر ہیں برابر ہیں، پھر اختیار کیوں نہیں دیا ہے، اب اس مسئلے پہ آ جائیں۔ بچہ دونوں کا ہے نا، بچہ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے، خرچہ سارا کون اٹھا رہا ہے؟ باپ اٹھا رہا ہے۔ طلاق کے بعد عورت اگر مطالبہ کرے تو مجھے اجرت دو، تو وہ کون خرچہ دے گا؟ باپ ہی دے۔ اب آگے ہم مسائل بھی پڑھیں گے، اگر کسی اور عورت کو رکھ لیا جائے اور اس کی اجرت دینی ہو تو بھی کس کے تھرو دی جائے گی؟ باپ کے تھرو دی جائے گی۔ تو یہاں پر وہ جو پورے خرچے ہیں، باپ نے تو نہیں کہا ایک دفعہ نا کہ میں کیوں خرچہ اٹھاؤں، میں تو اپنے بچے سے پیار بھی نہیں کرتا، مجھے تو یہ بچہ اچھا کیونکہ اس کا بچہ، میں نے اس کو طلاق دینی، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، ہر وہ چیز جو اس عورت کے ساتھ منسلک ہے مجھے اس سے نفرت ہے، میں اس بچے کی ساری عمر شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ سنبھالے اور اس کی ماں سنبھالے اس کو۔ پھر بھی شریعت نے اس کو لائبل کیا ہے کہ وہ ماں کا بھی خرچہ اٹھائے گا اور بچے کا بھی خرچہ اٹھائے گا، دونوں چیزوں کا خرچہ اٹھائے گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے ایکول کرتے ہیں ایکویشن کو۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، جیسے میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا، جو اسکیل ہوتا ہے اس کے جو دو ترازو ہوتے ہیں، جو دو سائڈز ہوتی ہیں، وہ فرق ہوتی ہیں۔ ہاں وہ ایکول ضرور ہوتی ہیں لیکن سائڈز فرق ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایکول ہے دونوں ایک بھی ہوں، سائڈ سے دونوں الگ الگ ہیں نا۔ جب آپ کے سامنے اسکیل رکھا جاتا ہے، ایک سائڈ یہ ہے ایک سائڈ یہ ہے، سائڈز دونوں کی الگ الگ ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایکول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ایک ہی ہوں۔ یہ جو آج ایک کانسیپٹ پیدا ہو چکا ہوا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، اور برابر کا مطلب یہ ہے کہ جو مرد کرے وہی عورت بھی کرے، یہ انتہائی فضول بات ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیں میں اگر عورت کو ڈیفائن کروں گا تو میں شاید بائسڈ ہو جاؤں کیونکہ میں مرد ہوں، مرد کو اگر عورت ڈیفائن کرے گی تو شاید عورت بائسڈ ہو جائے کیونکہ وہ عورت ہے۔ تو میں اور آپ اپنی ڈیفینیشنز پہ تو نہ آ جائے۔ ہم دونوں کا بنانے والا کون ہے؟ مسلمانوں میں بات کر، ہم لوگوں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جو اللہ نے ڈیفائن کیا ہے مرد کو اور عورت کو، ہم اس ڈیفینیشنز پہ چلے جاتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو کیسے ڈیفائن کیا، اللہ نے مرد کو کیسے ڈیفائن کیا۔ اللہ قرآن میں عورت کو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ خوبصورت چیز ہے، اپنے آپ کو سجانے سنوارنے والی چیز ہے، اس کو سجنا سنورنا پڑتا ہے، خوبصورت ایک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی ایلیبریشن کی کہ یہ پائی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لیفٹ رب سے پیدا ہوئی ہے جو دل سے تھوڑا سا نیچے ہے، تو یہ ٹیڑھی رہے گی، آپ اسے سیدھا نہیں کر سکتے۔ لوگ اس کا بہت غلط انٹرپریٹیشن یہ کر لیتے ہیں کہ شاید عورت ٹیڑھی ہے، اس نے ٹیڑھا ہی رہنا ہے اور اس کے ساتھ یہ کیا جائے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ کیا حدیث، کسی ایک خاص نوٹ پہ اینڈ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ پیار محبت سے رہو، سختی نہ کرو ان سے، کیونکہ یہ سیدھی نہیں ہوں گی، پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کرو۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، کیونکہ گزارا کرنا آسان نہیں ہے۔ مسجد میں قرآن پڑھا دینا، جیسے میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک حدیث دوسری بھی ہے جس میں اللہ نے کہا تم میں سے بیسٹ وہ ہے، بہترین وہ ہے جو بچوں کو قرآن، بچوں کو نہیں، جو قرآن پڑھتا ہو وہ پڑھاتا ہو، بیسٹ یا جو میں سے بہترین۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے حضرت فاطمہ کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، تو ان کا سر چومتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہوتے تھے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ فاطمہ سے ہے، ایک میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، تمام لوگوں میں سے، صحابہ بھی اس میں ہیں، ابو بکر بھی اس میں ہیں، سارے ہیں اس میں۔ ایک میں فرمایا کہ مجھے کیونکہ عورت کو اس چیز کی ضرورت ہے، اپریسیشن کی، محبت کی۔ ایون کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، میری لعنت ہے جھوٹوں پر۔ لیکن 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہو، اس میں سے ایک مقام وہ ہے جہاں پہ آپ کو بیوی کو خوش کرنا ہو، جھوٹی تعریف کرنی ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بیوی پہ چیٹ کر رہے ہیں اور پھر آ کے اسے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن بیوی کو خوش کرنا ہے، شادی کے 20-30 سال بعد عورت موٹی ہو چکی ہے، وہ خوبصورت اس طرح سے نہیں رہی جس طرح سے وہ پہلے تھی، آپ پھر بھی اسے کہتے ہیں کہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، سارا دن میں تیرے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں، تو میرے دماغ سے نکلتی ہی نہیں ہے، ایون دو کہ یہ جھوٹ ہے لیکن یہ اس سچ سے زیادہ بہتر ہے جو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو موٹی ہو گئی ہے، بھینس بن گئی ہے، یا تو اس طرح کی ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ سچ سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے کہا کہ جھوٹ بول کے اس کی تعریف کرو تاکہ وہ خوش رہے۔ اس کے پیچھے ریزنز ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، عورت کو ڈیفائن کیا ہے، اور نبی نے مزید اس کو الیبوریٹ کیا ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت ایک خوبصورت چیز ہے، اپنے آپ کو بنانے سجانے اور سنوارنے والی چیز ہے، ایٹ دا سیم ٹائم بڑی نازک سی ہے، اس کا مزاج اللہ نے بہت نازک رکھا ہے۔ اور دوسری طرف آن دا ادر ہینڈ اللہ نے مرد کو بھی ڈیفائن کیا کہ الرجال قوامون، مرد ذمہ دار ہے، اس کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود خوبصورت ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داریاں ایسی ہے جو اس کو اور ایک سینگ ہے پاکستان کے اندر، اور بڑی مشہور یہ سینگ ہے، فیمنسٹ کو یہ نہیں اچھی لگتی، جو فیمنسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیمنزم کو پڑھنے والے، جو خواتین کا جو ایک سبجیکٹ ہے جسے ہم فیمنزم کہتے ہیں، ان کو نہیں یہ پسند آتی یہ چیز۔ ایک دفعہ میں اپنی کلاس میں، کیونکہ جب ہم یہاں پہ ایم فل کر رہے تھے تو ایک سبجیکٹ تھا عورتوں سے ریلیٹڈ بھی، اس میں ہم یہ ساری تھیوریز پڑھ رہے تھے،
تو اس میں بھی میں نے یہ بات رکھی تھی لیکن ان کو نہیں پسند آئی تھی. لیکن بہرحال ہمارے پاکستان میں ایک بڑی مشہور سینگ ہے, شاید آپ سب نے سنی بھی ہو, کہ مرد اپنی لیاقت سے پہچانا جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ اپنی خوبصورتی سے پہچانی جاتی ہے. کہ مرد جو میل ہے, جو مرد ہے, مین ہے, a man is known by his abilities or by his capabilities or by his intellect, whatever you want to say, or whatever name you want to give it to this liaqat thing. Liaqat is something that you are intelligent, you have intellect, you have the abilities and capabilities to cope up with the situations. That what do we mean? And you, because on the basis of your intellect, on the basis of your intelligence, you have achieved something in this dunya. You have achieved some kind of profession, or you have achieved some kind of thing in this dunya. تو مرد جو ہے, a man is known by his لیاقت. لیاقت مینس کہ وہ اپنی کیپیبلٹیز کی وجہ سے, جتنی زیادہ اس میں اچھی ایبیلٹیز ہوگی اتنا زیادہ اس کو لوگ پہچانیں گے. اور عورت جو ہے وہ اپنی بیوٹی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. A woman is known by her beauty. اور یہ صحیح ڈیفینیشن ہے, کیونکہ اللہ نے بھی اس کو قرآن میں ایسے ہی بیان کیا ہے کہ عورت خوبصورت ہے, عورت خوبصورتی کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہے. ہمارے اساتذہ الحمدللہ بڑے اچھے سے ہمیں سمجھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں اس چیز کی نہ سمجھ میں آئے, مرد اور عورت کی خوبصورتی کی نہ سمجھ میں آئے تم کو, یار یہ مرد جو ہے یہ تو کئی ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہے اس عورت سے دیکھنے میں, تو کیسے عورت خوبصورت اور مرد جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے؟ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں کبھی باتھ روم میں جاؤ, واش روم میں جاؤ, کپڑے لٹکا لو مرد کے اور عورت کے, تمہاری اٹریکشن عورت کے کپڑوں میں زیادہ ہوگی, مرد کے کپڑوں میں نہیں ہوگی. عورت کے کپڑے بھی فتنہ رکھتے ہیں. جو عورت کے کپڑے ہیں, ایون کہ جو انڈر گارمنٹس ہیں, مرد کا لٹکا ہو یا عورت کا لٹکا ہو, تو کس کی طرف زیادہ شہوت آتی ہے؟ عورت کی طرف ہی زیادہ. تو اللہ اس طرح سے ڈسکرائب یا ڈیفائن کریں کہ عورت زیادہ خوبصورت ہے. اس کو میں نے زیادہ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جولری عورت کے لیے حلال ہے, مرد کے لیے نہیں ہے. مرد کو سجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اپنی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے, اپنی ایبیلٹیز کی وجہ سے خوبصورت ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ریشم پہننا ہے, سلک پہننا ہے, یا جو زیورات ہیں, سونے کی گھڑی یا چاندی تو خیر پہن سکتے ہیں, سونے کی گھڑیاں یا یہ ساری جو یہ پہننے کی اجازت نہیں ہے مرد کو, حرام ہے. کیونکہ ایک واحد ڈسٹنکشن اللہ نے یہاں پہ ایک برقرار کیا کہ مرد یہ ہے, عورت یہ ہے, دونوں کے رولز ڈیفائن کیے ہیں. دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے. آپ یہ کہ مرد جو کر رہا ہے وہی عورت بھی کرے, اور جو عورت کر رہی وہ مرد کر رہے ہیں, یہ سینس ہی کریٹ نہیں کرتا. کیونکہ دونوں کے کیریکٹر, دونوں کی رسپانسبلٹیز, دونوں کو جس طرح سے اللہ نے بنایا ہے, دونوں کے جو سانچے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کی اس چیز میں, ایک دوسرے کے رولز میں فٹ نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے عدل رکھا ہے میاں بیوی کے درمیان. عدل کس طرح سے رکھا ہے کہ چند کیسز ایسے جہاں پہ اللہ نے عورت کو پریفرنس دے دی ہے یا عورت کو ایڈوانٹیج دیا ہے, اور کچھ کیسز ایسے جہاں پہ اللہ نے مرد کو ایڈوانٹیج دیا ہے. تو اب آپ اس آیت کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں کے حقوق برابر ہیں. لیکن جو تھوڑی سی کنفیوژن آئی یہ سن کر کہ اللہ یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے. سب عورتوں سے زیادہ نہیں ہے. میں نے آپ کو وہاں پہ بھی بتایا تھا کہ اللہ ضمیر یوز کرے, پروناؤن یوز کرے یہاں پر, اور وہ پروناؤن کس ناؤن کی طرف جا رہا ہے؟ مطلقات, جو ڈیورسڈ عورتیں ہیں. مرد ڈیورسڈ عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں, ساری عورتوں سے نہیں, ڈیورسڈ. وہ کیسے؟ جب ان کو ڈیورس دے دیتے ہیں تو اس عدت کے درمیان, ویٹنگ پیریڈ کے درمیان وہ ان کے پاس واپس جا سکتے ہیں. عورت مانے یا نہ مانے وہ ان کے پاس واپس جا سکتے ہیں. لیکن دوسرے کیس میں جب رضاعت کا مسئلہ آ رہا ہے, بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ آ رہا ہے, تو بیچارہ مرد جو ہے وہ بڑے برڈن کے نیچے ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس کے ساتھ ساتھ, مرد کی ویجز میں سے عورت اپنا حق مانگ سکتی ہے. مرد کماتا ہے اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے میرا خرچہ دو, مجھے میرے پیسے دو. یا عورت اگر یہ کہے کہ میری پاکٹ منی طے کرو, تو آپ کو طے کرنی پڑے گی اس کی. عورت اگر کچھ کما رہی ہے, آپ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی کمائی میں سے کچھ مانگ سکیں. آپ کو حق ہی نہیں ہے. وہ چاہے اپنے لیے سیونگز کرے, اپنے بچوں پہ خرچ کرے, آپ پہ وہ جو مرضی کرے, آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے تیری کمائی میں میرا حق ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں, عورت کو اللہ نے ایڈوانٹیج دیا ہے, مرد کو اللہ نے ایڈوانٹیج نہیں دیا ہے. تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں اللہ عورتوں کو ایڈوانٹیج دے رہا ہے, مرد کو نہیں دے رہا. بہت ساری جگہ جہاں مرد کو, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ رزلٹ نکالیں گے, آپ سارا کمپیریٹیو انالیسس کریں گے, تو اینڈ میں جا کر آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ ہاں جی حقوق فرائض دونوں کے آپس میں برابر ہیں, لیکن دونوں کے پلڑے فرق ہے, دونوں کے رولز رسپانسبلٹیز فرق ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر چیز میں دونوں کو برابر کر دیا جائے یا ہر چیز میں دونوں ایک جیسے ہو. تو اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجیے گا. میں ہمارے اساتذہ بتاتے ہوتے, بس لاسٹ مختصر سی 2 منٹ کی بات پھر میں ختم کر دوں گا. ہمارے اساتذہ فرماتے ہوتے تھے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے, کوئی نان مسلم بھی اگر آپ سے آ کے پوچھے اسلام کیا ہے, اسلام تو ایک ٹرمینالوجی ہے نا, اس کی ڈیفینیشن چاہیے, اسلام کی کیا ڈیفینیشن ہے, اس کی تعریف کیا ہے. تو ہمارے اساتذہ فرماتے ہوتے تھے جب بھی آپ سے آ کے کوئی شخص اسلام کے بارے میں کچھ پوچھے تو آپ کہیں کہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے عدل, جسٹس. یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے. کوئی دوسرا مولوی صاحب اسلام کی کیا ڈیفینیشن ہے, جسٹس. وکیل صاحب اسلام کی کیا ڈیفینیشن ہے, جسٹس. دکاندار سے آگے پوچھے, کوئی بھی ادنا سا آدمی بھی آپ سے آ کے سوال پوچھے
آپ بلنٹلی ہو کر اس بات کا جواب دے دیں. اللہ پھر اس پہ بہت بڑی بحث ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو کس طرح سے عدل کے ساتھ بنایا ہے, ایک توازن کے ساتھ بنایا ہے. اور پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے سارا کچھ توازن کے ساتھ بنایا ہے اور اس کو عدل کے ساتھ بنایا ہے. اب اس عدل کو اللہ سامنے رکھتے ہوئے ہم سب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم بھی دنیا میں عدل کرنا, کیونکہ میں نے جو تمہیں بنایا ہے اور سب کچھ بنایا ہے وہ عدل کے ساتھ بنایا ہے. سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان, حساب کتاب سے بنایا ہے سورج و چاند کو. والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان, آسمان کو اٹھا لیا زمین کو بچا دیا. اللہ تطغوا فی المیزان, کسی قسم کی سرکشی نہیں کی, کسی قسم کی ایگزیجریشن نہیں کیا, ٹرانسگریشن نہیں کی. فی المیزان, میزان کسے کہتے ہیں؟ اسکیل کو. ترازو میں نے کسی قسم کی سرکشی نہیں کی, ایگزیجریشن نہیں کی. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, میں نے ترازو کو بالکل انصاف کے ساتھ رکھا ہے. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اب تم لوگ بھی انصاف کا معاملہ کرنا, تم لوگ بھی اس کے اندر ہیرا پھیری نہ کرنا. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت کون سی ہے, قرآن کی مختلف آیات ہیں نا, قرآن کے اندر ہو گئے جی 6666 آیات ہیں, مجھے کوئی ایک ایسی بھی آیت بتائے. آپ نے کہا کہ اسلام کا خلاصہ یا اسلام کی ڈیفینیشن تو عدل ہے, جسٹس ہے. اب مجھے قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت بتائے جس میں پورا عدل کا خلاصہ مجھے مل جائے, یا پورا مجھے جسٹس کا خلاصہ, یا مجھے اس کی کیا اس کے پیچھے کیا ایک کانسیپٹ ہے وہ مل جائے. جیسے قرآن کی سب سے زیادہ سخت, سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت جو ہے, جو آپ کو سب سے زیادہ خوف میں مبتلا کرتی ہے, وہ سورۃ الزلزال کی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ محمد صاحب نے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو اللہ اس ظلم کو اس دن سامنے, قیامت کے دن سامنے لے آئیں گے. محمد صاحب نے کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کی ہوگی, بھلائی کیا ہوگا, تو اللہ قیامت کے دن اس کو سب کے سامنے لے آئے گے. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ کیا خوشخبری ہے, یا جنت والے کیسے انجوائے کریں گے جنت میں جا کے, تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ تم جو کچھ وہاں پہ چاہو گے, جس چیز کو بلاؤ گے, وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جائے گا. اور جہاں پر تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی, جہاں پہ تمہاری چاہت ختم ہو جائے گی, تم جو کچھ جنت میں چاہو گے تمہیں ملتا رہے گا. اللہ قرآن میں فرما رہی ہے, یہ آیت سب سے خوشخبری والی آیت ہے جنتیوں کے لیے, سب سے خوشخبری والی آیت ہے کہ تم جو کچھ چاہو گے تمہیں مل جائے گا. جو کچھ بھی تم جنت میں جیسا بھی چاہو گے, جو بھی کہو گے, آرڈر کرو گے, سوچو گے, دل میں آئے گا, وہ سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پیش کرتا جائے گا. لیکن تمہاری سوچ تو لمٹ ہے نا, تمہاری سوچ کی ایک لمٹ ہے. تو جہاں تمہاری لمٹ آ جائے گی, اللہ کہتا ہے وہاں پر پھر میں اپنی سوچ کے مطابق تمہیں عطا کرنا شروع کر دوں گا, اپنی سوچ کے مطابق دینا شروع کر دوں گا. اور جہنم والوں کے لیے جو ڈرانے والی ہے, وہ اللہ فرماتے ہیں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. یہ آیت سب سے زیادہ سخت آیت ہے جہنم والوں کے لیے, کہ اللہ فرمائے کہ جہنمیوں کو کہ اب جہنم میں جلو, عذاب کا مزہ چکھو, اور یہ عذاب کبھی کم نہیں ہوگا, یہ زیادہ ہی ہوتا چلا جائے گا. اس کا عذاب کبھی کم نہیں ہوگا, اس کا عذاب زیادہ ہی ہوتا جائے گا. سب سے زیادہ مغفرت والی, جس سے ہمیں مغفرت کی اور فورگیونیس کی ہمیں سب سے زیادہ خوشخبری دی جاتی ہے, یا ہمیں سب سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ کس آیت کے اندر سب سے زیادہ مغفرت کا وعدہ ہے, تو وہ آیت ہے جو فجر کے ٹائم بھی میں نے تلاوت کی. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, جو مرضی کر لو, جو چاہے کر لو, بڑے سے بڑا گناہ کر لو, چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر لو, جو مرضی کر لو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں سب کچھ ہی معاف کر دوں گا. ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لو, میں سب کچھ معاف کر دوں گا. تو میری مغفرت سے, میری معافی سے کبھی نا امید نہ ہونا. تو یہ سب سے مغفرت والی آیت ہے. یہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بڑی آیت نہیں ہے, لمبی آیت نہیں, سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اسی طرح سب سے عدل والی آیت کون سی ہے؟ سب سے عدل والی آیت ہے ان اللہ, ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ عدل کا معاملہ کرو, احسان کا معاملہ کرو, اچھی بات کا حکم دو, بری باتوں سے روکو, اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, مس ہو گیا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو, جو تمہارے جاننے والے سلوک والے لوگ ہیں ان کا تم حق ادا کرو. پھر ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ, برائی سے روکو, سرکشی سے روکو. یہ بات کی بات ہے, پہلے جو حق ہے تم پر تمہارے گھر والوں کا, وہ ان کا حق ادا کرتے چلے جاؤ. تو اللہ نے اس پورے دین کی جو میعاد ہے, اس پورے دین کی جو بنیاد ہے, وہ کس کانسیپٹ پہ رکھی ہے؟ عدل پہ. اور اللہ نے پھر ہم سے نہ صرف اس پوری دین, اس پوری کائنات کی, میں جانا نہیں چاہ رہا ڈیٹیل میں, بہت لمبی بات ہو جائے گی, پوری کائنات کا جو اللہ نے کانسیپٹ رکھا ہوا ہے. اللہ سورۃ یاسین کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے, کوئی کسی کے اندر نہیں جاتا ہے. یہ جو گریوٹی ہے اور جو سپیڈ ہے, اس کی خاص مقدار ہے. اگر گریوٹی زیادہ ہو جائے یا سپیڈ کم ہو جائے تو ہم کہاں پہ جائیں گے؟ پوری کائنات رہے گی. ہر چیز ایک توازن میں چل رہی ہے.
اللہ کہتے ہیں یہ توازن تو اپنی زندگیوں میں بھی برقرار کرو. اور جب میاں بیوی کا معاملہ آتا ہے وہاں پر بھی اللہ نے توازن کو برقرار رکھا ہے. تو وہ خالق جو ہر چیز میں توازن برقرار رکھے گا وہ میاں بیوی جیسے ریلیشن شپ کے اندر یا تعلق میں توازن برقرار نہیں رکھے گا. اسے اس سوچ کو ہی ذہن میں آنے دینا خدا نہ خواستہ، اس پروپیگنڈے کو ذہن میں آنے دینا خدا نہ خواستہ اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے یا ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام اجازت دیتا ہے عورت کو مارنے کی، یہ نہیں بتائے گا کب اجازت ہے مارنے کی. یہ کہہ دے گا، کاپی کر دے گا کہ اجازت ہے مارنے کی. مرد پر عورت کے اوپر مرد کا ایک ہی حق ہے، وہ یہ کہ وہ اس کے بستر میں کسی کو نہ گھسنے دے. یہ حق ہے. اگر وہ اس حق کی تلفی کرتی ہے، اگر وہ اس حق کو پورا نہیں کرتی ہے، تب مرد کے پاس اختیار ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پہ بھی اپنا حق پورا کروا سکتا ہے. ایک ہی حق ہے اس بیچارے کا. نہ وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرا سکتا ہے، نہ اپنے بچے کی خدمت کرا سکتا ہے. وہ کہ بچے کی مجھے اجرت دو تو اسے اجرت دینی پڑے گی. نہ وہ اپنے بچے کی خدمت کرا سکتا ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کرا سکتا ہے. ایک ہی اس کا حق ہے اپنی بیوی پر، یہ کہ وہ میری عزت کی حفاظت کرے. اگر وہ حق بھی پورا نہیں کرتی تب وہ اسے حق پورا کروا سکتا ہے، زور زبردستی سے پورا کروا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے سمجھا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ.